اور کہنے لگی حضرت داؤد طائی رحمت اللہ علیہ سے مجھے بتاؤ کیا تمہارا اللہ رحم دل ہے یا ظالم ہے؟ پھر ان کو اپنی زندگی کی داستان سنائی، ہر ایک 1000 درہم تیرے نام پر صدقہ کریں گے۔ تو اسی وقت ایک پرندے نے چوٹ سے پتہ نہیں کہاں سے اون کا ٹکڑا لے کر آیا تھا، وہ ہماری کشتی میں ڈال دیا۔ ہم نے اس سے سراغ کو بجھایا، ان نوجوانوں کی کہانی سنائی، اللہ نے تیرے پاس سے 3 درہم کے اون کو لیا ہے اس لیے کہ اللہ کو تجھے کیا لوٹانا تھا؟ 10,000 درہم کو لوٹانا تھا۔ مفتی سلطان کے بیانات کے لیے مفتی سلطان آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ کوفہ ایک علاقہ ہے عراق کے اندر، حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ وہاں رہا کرتے تھے۔ ان کے ایک شاگرد ہیں حضرت داؤد طائی رحمت اللہ علیہ، ان کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا، بڑا زبردست واقعہ ہے، اللہ کے قدرت پر، اللہ پر بھروسہ کرنے پر کیا زبردست واقعہ تھے، ایمان کو تازہ کرنے والا۔ ان کے زمانے میں ایک عورت بیوہ ہو گئی، اس کے گھر میں بچے ہیں، کوئی سہارا نہیں، باپ کا سایہ سر سے اڑ گیا۔ جو عورتیں اپنے شوہروں کی کمیوں پر ناشکری کرتی ہے نا، اللہ نے آپ کو صرف شوہر دیا ہے، اس پر شکر ادا کرے۔ اللہ نے آپ کے سروں پر شوہروں کا سایہ رکھا ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، چاہے وہ کیسا ہو، کم پڑھا لکھا ہو، زیادہ پڑھا لکھا ہو، کم ہنر والا ہو یا زیادہ ہنر والا ہو، آپ کا شوہر کا آپ کی زندگی میں رہنا کئی فتنوں کے دروازے کو بند کرنا ہے، کئی فتنوں کے دروازے کو، لوگوں کی نظریں بدل جاتی ہیں، خیالات بدل جاتے ہیں، رشتوں کی تک کے نظریں بدل جاتی ہیں، رہنے سہنے کا تیور بھی بدل جاتا ہے۔ اللہ نے آپ کے سروں پہ اگر سایہ رکھا ہے اس کا شکر ادا کرے۔ عورت بیوہ ہو گئی، سر سے شوہر کا سایہ اڑ گیا، بچے ہیں گھر میں، 3 درہم گھر میں بچے ہوئے تھے۔ کتنے درہم؟ 3 درہم۔ وہ عورت پریشان ہو گئی، اب کرے کیا؟ یہ 3 درہم، کل کائنات 3 درہم ہے، ابھی اگر جا کر کھانا لے کر آؤں گی، ایک وقت کا کھانا کھائیں گے، ختم ہو جائیں گا، پھر آئندہ کھانے کے لیے کیا؟ ہر ایک میں بھیک مانگنے کا مزاج نہیں ہوتا ہے، کچھ لوگ غیرت مند بھی ہوتے ہیں، اپنی حاجتوں کو مخلوق کے سامنے کبھی بیان نہیں کرتے۔ یہ عورت نے ٹھان لی، جدوجہد کریں گی، کوشش کریں گی، اپنے بچوں کو پال کے بتائیں گی۔ 3 درہم لے کر مارکیٹ میں گئی، بازار میں گئی اور اون خریدا، اون خرید کے اس کے ذریعے سے رسی کو بنایا، رسی بنا کے مارکیٹ میں لا کر اس کو بیچا تو 5 درہم آئے۔ کتنے درہم؟ 5 درہم آئے۔ توجہ سے سننا، 5 درہم میں سے 2 درہم سے کھانا خریدا، بچوں کے لیے کھانے پینے کا سامان لیا، اور 3 درہم سے دوبارہ وہی اون کا سامان لے کر گھر لے کر آئے، بچوں کو کھلایا، خود بھی کھایا، پھر اس سے رسی بنائی اور اس سے دوبارہ بیچا، پھر 5 درہم آئے۔ اس طرح سے زندگی کٹ رہی تھی۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، گھر پہ اون کو لے کر آئے، کھانا کھلائے، ایک پرندہ آیا، بچوں کو کھانا ہی کھلا رہے تھے، پرندہ آیا اور وہ جو 3 درہم کا اون خرید کر لائی تھی اس کو اٹھا کر لے گیا۔ 2 درہم کا کھانا تھا وہ ختم، 3 درہم کا جو سامان لائے تھے وہ اڑ گیا۔ اب کل کائنات تو اس عورت کے لیے وہی تھی نا، اس عورت، بیوہ عورت کے لیے کل کائنات کیا تھی؟ وہ 3 درہم کا لایا ہوا اون، اور اس کو بھی پرندہ لے کر اڑ گیا۔ پریشان ہو گئی، رونے لگ گئی، تڑپ گئی۔ حضرت داؤد طائی رحمت اللہ علیہ بڑے اللہ والے تھے، ان کے دربار میں گئے، ان کے گھر پر گئے، دروازے کو دستک دی اور غصے کی حالت میں دستک دی۔ دروازہ جیسے کھلا اور حضرت کے سامنے گئی اور کہنے لگی حضرت داؤد طائی رحمت اللہ علیہ سے مجھے بتاؤ کیا تمہارا اللہ رحم دل ہے یا ظالم ہے؟
پھر ان کو اپنی زندگی کی داستان سنائی. میرا شوہر کا انتقال ہو گیا, میرے بچے ہیں, میرے پاس 3 درہم تھا, میں نے اس کو سامان خریدا, اس سے رسی بنائی اور اس کو بازار میں بیچا, 5 درہم آئے, وہ 2 درہم سے میں نے بچوں کے لیے کھانا خریدا اور 3 درہم سے دوبارہ اور خرید کر لے کر آئی. پرندہ آ کر اڑ گیا اور لے گیا, میری تو کل کائنات لٹ گئی, میرے بچے دوبارہ بھوکے اب فقیر کی زندگی گزاریں گے. مجھے بتاؤ تمہارا اللہ رحم دل ہے یا ظالم ہے؟ یہ بات ابھی پوری کر ہی رہی تھی کہ دروازے کو باہر سے کسی نے دستک دی. حضرت داؤد طائی رحمت اللہ علیہ اٹھے اپنی جگہ سے اور دروازے کو کھولا تو دروازے پر 10 نوجوان کھڑے ہوئے تھے. کتنے؟ بولو. 10 نوجوان کھڑے ہوئے تھے. وہ کہنے لگے آپ داؤد طائی رحمت اللہ علیہ؟ کہا کہ جی, ہم اس علاقے میں نئے ہیں. اصل میں وہ اپنی داستان سنانے لگے. اصل میں ہم سمندر کا سفر کر رہے تھے کشتی میں. کشتی میں اچانک ایک سوراخ ہو گیا, پانی بہت تیزی کے ساتھ کشتی میں گھسنے لگا تو ہم کو ہمارے آنکھوں کے سامنے موت نظر آئی. بہت کوشش کرنے کے باوجود وہ سوراخ بند نہیں ہونے لگا تو سب کے سب 10 لوگوں نے مل کر یہ اسی وقت عہد کیا, اے اللہ تو ہمیں اس مصیبت سے نکال دیجئے, ہماری جان کو بچا دیجئے. اے اللہ ہم ہر ایک 1000 درہم تیرے نام پر صدقہ کریں گے. تو اسی وقت ایک پرندے نے چوٹ سے پتہ نہیں کہاں سے اون کا ٹکڑا لے کر آیا تھا, وہ ہماری کشتی میں ڈال دیا. ہم نے اس سے سوراخ کو بجھایا اور جلدی سے اس کشتی میں سے پانی کو نکال دیا اور ہماری جان بچ گئی اور کشتی ہماری اس علاقے تک آئی. ہم یہاں کسی کو جانتے نہیں لیکن 10,000 درہم ہیں, سب کی ملا کے 1,000 10,000 درہم ہیں. ہم کسی کے بھی ہاتھ میں نہیں دینا چاہتے. لوگوں سے پوچھا اس علاقے میں سب سے معتبر شخص کون ہے؟ لوگوں نے آپ کا نام بتایا. ہم آپ کے پاس آئے, آپ یہ 10,000 درہم لے لیجئے اور اس کو اپنے جاننے والوں میں جو مستحق ہے آپ اس کو وہاں تک پہنچا دیجئے. داؤد طائی رحمت اللہ علیہ حیران ہو گئے. 10,000 درہم کو لیا اور اس عورت کے سامنے گئے اور کہنے لگے, اماں بتا اب میرا اللہ رحم دل ہے یا میرا اللہ ظالم ہے؟ بتا میرا اللہ رحم دل ہے یا میرا اللہ ظالم ہے؟ پھر ان نوجوانوں کی کہانی سنائی. اللہ نے تیرے پاس سے 3 درہم کے اون کو لیا ہے اس لیے کہ اللہ کو تجھے کیا لوٹانا تھا؟ 10,000 درہم کو لوٹانا تھا. وہ عورت 10,000 درہم کو لے کر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے وہاں سے نکل گئی, روتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے وہاں سے. او نوجوانوں, اللہ کی قسم اللہ رحم دل ہے. اللہ ہر ایک کو کبھی کسی کو تنہا نہیں چھوڑتا. حالات آئیں گے, کبھی اونچ ہوگا کبھی نیچ ہوگی, اس کو برداشت کرنا سیکھو, اس کو برداشت کرنا سیکھو.